اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عموماً طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کی معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا تقدس اور احترام اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق پر بالکل مبنی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ اصل میں اس محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور تقدس شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کے باعث کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شمار ہے جن کا قرآن میں ذکر کچھ اس طرح آیا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث اور مفسرین کے اقوال کی روح سے ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت اور حرمت پہلے سے ہی دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی اس مہینے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس اور اہمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملی تو انہوں نے شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سمیت روزہ رکھا۔ اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں بھی چلتا آ رہا تھا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، جس کے معنی اللہ کا مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس ماہ کی فضیلت اس طرح آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان کے بعد میں کون سے مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہو تو محرم الحرام میں روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا محترم اور عظمت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمان پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کم کفارہ ہو جائے گا۔ اس طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات المبارک میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال موجود ہوتا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کیا عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا
اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حضرت امام حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی تھی۔ مشہور صحابی میزبان نبی سیدنا ایوب انصاری کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ کہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ صرف شہادت امام حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے دین سے اس قدر غائب ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ صرف اور صرف اس وجہ سے تقدس اور حرمت کا حامل ہے کیونکہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ بات بھی لوگوں کے اذہان میں بٹھا دی گئی ہے کہ دنیا میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مظلومیت والا واقعہ اور کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دل سوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا، اور اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا ہوگا اور نہ اتنا اجاگر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی مزیدار سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔